تو تم سارے انسان مل کے اس کی مثل 10 آیتیں بنا دو، 4 آیتیں بتا دیا، بے حدیث ان کہا ہو ایک ہی بات اس جیسی لے آؤ، پھر وہی دعویٰ ہے لاؤ۔ عزیزان امان، عجیب چیز ہے کہ قرآن میں اتنے مقامات پر یہ ان کو چیلنج دیا ہے، اور یہ ایک بہرحال ایک عربی زبان میں لکھی ہوئی ایک چیز یا کہی ہوئی ایک چیز تھی نا، عربی زبان تو ان کی تھی، اور پھر ان کے ہاں کے وہ شاعر، ان کے قصیدے تو کعبے پہ لٹکائے جاتے تھے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ لاؤ اس کی مثل، تم آ جاؤ، تمہارے ساتھی آ جائیں، جن کو اور بلانا چاہتے ہو ساتھ بلا کے لے آؤ، 10 آیتیں اس جیسی لے آؤ تم بنا کے۔ یعنی وہ 82 لڑائیاں تو لڑ سکتے تھے ان کے ساتھ، 10 آیتیں لانے کا چیلنج قبول نہیں کرتے تھے، اور 1400 سال سے یہ چیلنج ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ 300 سال تک صلیبی جنگیں تو لڑ سکتے ہیں۔ ان کے ہاں بڑے بڑے اسکالر ہیں عربی زبان کے، آج بھی بڑے بڑے اسکالر موجود ہیں، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اسلام کو یا مسلمانوں کو معاذ اللہ شکست دینے کے لیے اس سے اور موضوع میدان کون سا ہو سکتا ہے کہ چیلنج ہے قرآن کا یہ، کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی انسان، انسانوں کا گروہ بھی مل کے اس کی 10 آیتوں جیسی آیتیں نہیں بنا سکتا، یہاں ایک آیت بھی کہتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی بات ہے نا، میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے دور کے اور خود ان کے ہاں کے جو عربوں کے ہاں کے علماء یا سکالر تھے، ان کو تو چھوڑیے، اس دور میں ہمارے ہاں مستشرقین ان کے ہاں کے اتنے بڑے کا لینز لیکسیکون، یعنی عربی زبان کا لغت جو ہے، اور بہرحال میں نے بھی اپنا لغت لکھا تو جتنی لغات تھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا، نہایت سائنٹیفک طریقے کے اوپر بہترین لغت ہے اس کا۔ اور پھر یہ گب جیسے، وان کریمر جیسے، یہ اتنے بڑے اسکالر ہیں عربی زبان کی ساتھ، یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر رہا، آج تک نہیں قبول کیا جا سکتا۔ یہ تو اسکالر جو ہے وہ طے نہیں کر سکے کہ یہ لینگویج جو ہے یہ نثر ہے یا یہ شعر ہے، کہتے ہیں وہی کی زبان ہی کچھ مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال ان سے کہا کہ ان کانوا صادقین، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ اس نبی کا اپنا بنایا ہوا خدا کی وحی نہیں ہے، اس جیسی کوئی ایک ضابط قانون کی بات لے آؤ، بنا بات طے ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ کہا یا ان کو اپنی طرف توجہ دلاؤ ان سے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان سے کہو کوئی چیز جو پیدا ہوتی ہے، کریٹ ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، ان سے کہو کہ تم بھی مخلوق ہو، کیا تم از خود پیدا ہو گئے ہو؟ بتاؤ، خود پیدا ہو گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ جہاں کوئی مخلوق ہوگی خالق ماننا پڑے گا۔ اب کرۂ ارض پہ انسان سے بڑا تو کوئی اور مخلوق ہے نہیں، انہی سے کہا گیا کہ تم اپنے متعلق بتاؤ، آج خود وجود میں آ گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ اس کا تو دعویٰ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو خالق کا تصور آئے گا نا آپ کے ذہن کے اندر کہ خالق کی ہستی ہے، اسی کی طرف تو یہ دعوت دیتا ہے۔ اس کو بھی چھوڑو، ام خلق السماوات والارض، یہ سلسلہ کائنات جو ہے ارض و سما کا، یہ تم نے پیدا کیا ہے۔ وہ قرآن کا انداز جو ہے وہ خارجی کائنات کی طرف آ جاتا ہے۔ بل لا یوقنون، بات ساری یہی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، یقین نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حجتیں ہیں جو یہ پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا یہ جتنے بھی سامان رزق کے خزانے ہیں دنیا میں خدا کے پیدا، یہ ان کی ملکیت ہیں؟ کیا یہ داروغہ مقرر کیے ہوئے ہیں ساری دنیا کے اوپر کہ انہی کی چلے، کسی اور کی چلے ہی نہ؟
ایک ایک چیز کا جواب دیے چلا جا رہا ہے قرآن. منٹ ہیں تھوڑے سے، بات آ گئی بڑی اہم. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. کہا یا کیا یہ بات ہے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یہ خدا کے ہاں سے کوئی باتیں سناتے ہیں، جو ان کے کاہن دعویٰ کرتے ہیں. براہ راست خدا کے ہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن نے یہ ایک چیز کہی کہ کوئی ہے سیڑھی ایسی جس سے یہ خدا کے ہاں چلے جاتے ہیں، سناتے ہیں. وہی والا تو یہ کہتا ہے کہ وہ نازل ہوتی ہے مجھ پر، اوپر سے نیچے آتی ہے، اور وہ خدا کا ایک قاصد فرشتہ رسول، اس کے ذریعے سے وہ وہی نازل ہوتی ہے مجھ پہ. یہ اس کے تو قائل نہیں ہے. تو کیا یہ ان کی کیفیت ہے کہ یہ خود اوپر جا کر کوئی چیزیں غیب کی جو ہے یہ سناتے؟ میں نے کہا تھا عزیزان من کہ وقت تھوڑا سا ہے، بات بڑی چیز ہے. وحی اور علم انسانی میں فرق یہ ہے کہ وحی براہ راست خدا کی طرف سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، نبی یا رسول. اس کے اپنے ذاتی خیالات کا، کوشش کا، کسب و ہنر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. آبجیکٹیولی آتی ہے خدا کی طرف سے وہ وحی، اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. باقی جتنے علوم ہیں ان کے انسان کے اپنے کسب و ہنر، اپنی کوشش اس کے پیدا کردہ ہوتے، خود پیدا کیا ہوا، فکری طور پہ حاصل کیا ہوا دوسرے سے. صرف وہی ایک مستثنا ہے کہ جو اس طرح سے ملتی. کوئی جا کر خدا کے ہاں سے یہ علم نہیں لا سکتا. خود رسول بھی جا کے نہیں علم لاتے تھے، آتا تھا. یہ جا کے علم خدا کے ہاں سے براہ راست لینے والی بات قرآن نے یہاں کاٹ کے رکھ دی. ان کے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. تو حضور کے بعد قیامت تک اب خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کا دعویٰ ہو گیا یہ کہ مجھے خدا کی طرف سے علم ملتا ہے براہ راست. دعویٰ نبوت پہ تو ہم اس طرح سے کان کھڑے کر لیتے ہیں. ہمارا تصوف جو ہے اس کی بنیاد اس کے اوپر ہے. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے صوفیہ کرام، اولیاء کرام کا، کہ انہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے. اسے وحی کہنے کی بجائے کہ یہ بات چڑھ جائے گی، الہام کہا جاتا ہے. قرآن میں یہ ہے ہی نہیں، کشف کہا جاتا ہے. وہ ہوتی وہی بات ہے، خدا کی طرف سے براہ راست علم. پھر وہ یہ بات جو تھی نا کہ وہ آتا ہے ایک فرشتہ ان کے اوپر، یہ نہیں. ان کو یہ پوچھئے تو یہ بتاتے ہیں کہ روز ہم تو بارگاہ خدا بندی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے یہ جاتے ہیں وہاں. قرآن کہتا ہے ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے ایسی جس سے یہ اوپر جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب، ہمارے پاس جو ہمارے علم کا ہے وہ ریاضتیں، وہ مجاہدے، یہ جو تصوف کی چیزیں ہیں ان کی روح سے ہم خدا تک جاتے ہیں اور وہاں سے براہ راست خدا سے یہ علم حاصل کر کے آتے ہیں. عزیزان من، بہرحال میں نے تو تصوف کی حقیقت پہ یہ بات لکھ دی، اور میری تو وہ چنیدہ نہیں دیدہ ہے، آدھی عمر گزری تھی اسی کے اندر. یہ دعویٰ وحی کا دعویٰ ہے عزیزان من، لفظ صرف بدلا ہوا ہے صاحب. اور اس بنا پہ میں نے یہ کہا ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ دعویٰ نہیں مانا جا سکتا. اور آگے ایک اور بات بھی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اسے پھر میں آئندہ عرض کروں گا. اس کا باقی حصہ جو ہے وہ بھی میں پھر آگے عرض کروں گا، اور حصہ ہے اس کا. یہ سورہ طور کی آیت 38ویں ہے جو ہمارے زیر درس ہے. اسی سے ہم آئندہ درس میں بات چلائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.